السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. معزز دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، گزشتہ دو مجلسوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی، اور اس نام کے اسماء میں سے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا، اس کے بہت سے معنی نقل کیے تھے ہم نے اہل لغت کے اعتبار سے۔ اس میں سے ایک معنی کی طرف آج میں اس میں اشارہ دیتے ہوئے گفتگو آگے لے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا مضمون کو پہلے نقل کریں گے، اس بات میں سمجھا دیں گے۔ زندگی کے اعتبار سے زندگی کی کچھ اقسام مجموعی طور پر دو قسم بیان کی ہیں قرآن مجید۔ اللہ ایک زندگی شقاوت والی، دوسری زندگی سعادت والی، جس کو قرآن مجید میں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ اور دوسری جگہ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ کے ذریعے سے تعبیر کیا، اور اسی کے نتیجے کے طور پر باعتبار آخرت دو زندگیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ نتیجتاً انہیں جو حاصل ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا وَوَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ ہم جس زندگی کی بات کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہے۔ اس دنیا کے اندر زندگی کی زندگیاں یا ان کی اقسام، زندگی کی اقسام، یہ جو زندگی ہے مختلف طبیعتوں پر چلنے والے انسانوں کی یا طبائع کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والوں کی، تھوڑا سمجھ میں آنے کے لیے جو دین میں آیا سو کرنے والوں کی زندگی ہم میں سب سمجھ سکتے ہیں اس جملے کے ذریعے۔ ایک ہے اصطلاحی لفظ جو صوفیہ بیان کرتے ہیں، تقاضۂ طبائع کو تکمیل تک پہنچانے والے لوگ ذرا ہارڈ ہو جاتے، خواہش نفس پہ چلنے والے لوگ اوسط ہو جاتا، پہلے دن سمجھ جاتے، جو دین میں آیا سو کرنے والے لوگ سب سمجھ جاتے۔ اب یہ دیکھ لینا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے ہمارے دل میں جو آیا وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس سے سمجھ جانا ہم کس زندگی میں ہیں، زندگی کی کس قسم میں ہم چل رہے ہیں، اس سے آسان ہو جاتا ہے سمجھ جانا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ زندگی جو طبیعت کے تقاضوں کے تحت چلے، یا طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلے، یا اپنی منزیات کو پورا کرتے ہوئے چلے، اس زندگی کو حیوانی زندگی کہتے ہیں۔ کوئی فرق ہے ہماری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں؟ کیا فرق ہے؟ دو کان ہمیں ہیں تو اسے بھی، دو آنکھیں ہمیں ہیں تو اسے بھی، دو ہاتھ پیر ہمیں بھی ہیں تو اسے بھی ہیں، جسم ہمیں ہے تو جسموں سے بھی ہے، زندگی کو اسے بھی ملی ہوئی ہے، زندگی تو ہمیں بھی ملی ہوئی۔ پھر زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ چلیے حیوانی زندگی کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی، ان تقاضوں کی طرف چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اور ان کی ضرورتیں یکساں۔ مثلا
حیوان کو کیا چاہیے؟ کھانا۔ حیوان کیا چاہتا ہے؟ پانی۔ حیوان کیا چاہتا ہے؟ جسم کو چھپانا۔ یہ ذرا کم درجے میں ہوتا ہے، بعض ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے۔ بعض پرندے وہ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے چھپنے کی، تو وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چھپنے کا انہیں شوق تو نہیں ہوتا، مجبور ہوتے ہیں، لیکن اس کو لباس سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ہاں بعض جانور ایسے ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، ان کے اوپر لباس ضرور ڈالا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو بلی سے پیار ہو جائے، وہ اسے لباس پہنا دیتا ہے، اور کوئی کتے سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ اسے کپڑے پہنا دیتا ہے۔ کوئی بکروں کو چاہتے ہیں تو اسے لباس پہنا دیتے ہیں۔ کوئی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور لے آتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی لباس لگا دیتے ہیں۔ کوئی سرکس میں ہوتا ہے تو اس پہ لباس چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ چاہ کر نہیں کرتا، جو مل گیا وہ، جیسا مل گیا ویسا۔ سزا رہنے کو مکان جانور چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہ کے نہیں کرتا، مگر ضرورت اس کی ہے، مکان چاہیے اسے، ورنہ ڈوڈیاں نہیں بنتے بھینسوں کے باندھنے کے لیے، گاڑیوں کے باندھنے کے لیے، دوسرے جانوروں کو باندھنے کے لیے۔ ڈوڈی کیوں ہوتی؟ جانور کے باندھنے کے لیے ہوتی، تاکہ اسے دھوپ سے بچایا جا سکے، تاکہ اسے موسم برسات میں بارش سے بچایا جا سکے، تاکہ اس کو تیز و تند ہواؤں سے بچایا جا سکے۔ ایک محفوظ چھپر فراہم کر دیا جاتا ہے جو ان کے لیے مکان کہلاتا ہے۔ یہ ضرورت تو جانور کی بھی ہے، اور وہ ضرورت کی تکمیل کرتے کرتے آخری نتیجے پر پہنچتا ہے، اور اس ضرورت کی تکمیل کا آخری جو مرحلہ جانور کا ہے وہ ہے خواہش نفس کی تکمیل کے لیے جن سے مخالف کی طلب کرنا۔ یعنی میل ہے تو فیمیل کی طلب کرنا، فیمیل ہے تو میل کی طلب کرنا، مذکر ہے تو مؤنث کی طلب کرنا، مؤنث ہے تو مذکر کی طلب کرنا۔ دوسرے معنی میں مرد ہے تو عورت کو چاہنا، عورت ہے تو مرد کو چاہنا۔ یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جنس مخالف۔ ہم جس جنس سے ہیں اس سے اگینسٹ میں، اس کے مد مقابل میں جو جنس ہو، اس جنس کی طلب اور خواہش، یہ تو حیوانی تقاضے۔ اب ذرا غور کرو کہ یہی تقاضے کہ ہم میں ہیں نہیں، کہ ہم کھانا نہیں چاہتے، کہ ہم پینا نہیں چاہتے، کہ ہم پہننا نہیں چاہتے، کہ ہم رہنے کے لیے مکان نہیں چاہتے، کہ ہم جنسی تسکین کے لیے بیوی نہیں چاہتے، یا عورتیں مرد نہیں چاہتی۔ ظاہر ہے کہ یہ تقاضا ہے اور انسانی تقاضوں کے تحت میں، لیکن جب انسان صرف جسم کی خواہش کی تکمیل کرنے لگ جاتا ہے تو اس وقت وہ مرتبہ انسانیت سے گر جاتا ہے اور حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو جو ملا وہ کھا لیتا ہے، ہم بھی جو ملا وہ کھا رہے ہیں، تو ہم نے اور اس میں فرق کیا ہو؟ جانور جو ملا وہ پی لیتا ہے، ہم بھی جو ملے وہ پی لے، تو ہم نے اور جانور میں فرق کیا ہو؟ جانور جو پہنا ہے پہن لیتا ہے، ہم بھی اسی طرح کریں تو ہم نے اور جانور میں فرق کیا ہو؟ جانور جہاں جگہ ملی وہاں پر جاتا ہے، رات بتا لیتا ہے، اپنے لیے اسی جگہ کو مکان بنا لیتا ہے۔ ہم بھی جہاں جگہ ملی وہاں پر جائیں تو ہم نے اور جانور میں فرق امتیاز کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ صاحب ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو جہاں جگہ ملی وہاں پر جاتا ہے؟ تو میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک عیب کے ذریعے سے ان اشخاص کی نشاندہی کر دیتا ہوں، آپ ان کی طرف محسوس کی حس کی نگاہ ڈال سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سرے شام سرور میں آ جاتے ہیں، بس اتنا جملہ ہے، تھوڑا سا اور بولنا سمجھانے کے لیے۔ کچھ نشے کے عادی ہوتے ہیں، جب وہ نشہ آور چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، بتاؤ ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جہاں جگہ ملی پڑ گئے، جگہ ملو نہ ملو پڑ گئے۔ کچھ تو ایسے نظر آئیں گے آپ کو سرے راہ سڑک پر پڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم پوچھیں گے کہ صاحب آپ انسان ہیں؟
یہ زندگی تو جانوروں والی زندگی معلوم ہوتی ہے کہ آپ یہاں کیوں پڑے ہیں؟ یہ تو جانور کا کام ہے کہ جہاں جی میں آیا جگہ بنا لے اور مکان بنا کر قیام کر لے. ایک انسان ہوتے ہوئے یہ چیز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ آدمی جو انسانیت سے گرا ہوا کام کرے وہ جانوروں میں تو نہیں ہے، لیکن جانوروں سے بدتر ہے باعتبار خصلت. آپ کہیں گے کتاب انسانوں میں اور جانوروں میں فرق تو ہے. ہم کہتے ہیں کہ فرق ضرور ہے، لیکن فرق کھانے میں رکھا جائے تب ہے. جانور کی فطرت ہوتی ہے کھانا، وہ کس کا ہے یہ نہیں دیکھتا، اس سے کس کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ نہیں دیکھتا. درندے کے سامنے آپ جائیں گے، شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے جائیں گے کیا کرے گا؟ چیر دے گا، پھاڑ دے گا، جسم کاٹ کر کھا لے گا. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتاؤ اس نقصان سے اسے کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. جب انسان ہوتے ہوئے انسان کا خون چوسنے لگ جائیں، جب انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان کا مال دبا کر کھانے لگ جائیں، جب انسان ہوتے ہوئے دوسرے کے نقصان کی پرواہ نہ کرنے لگ جائیں، پھر بتاؤ کہ وہ دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر کے اپنا پیٹ نہیں بھرتا؟ پھر اس کے کھانے میں اور ایک انسان کے کھانے میں فرق کیا ہو؟ جانور کے پاس گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں، رشتے ناطے کا کوئی لحاظ نہیں. جن سے مخالف مل کے تسکین کے لیے اپنی خواہش پوری کر بیٹھے. ویسے ہی ہم مرد ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں، مرتبے الگ الگ ہیں سب کے، لیکن انسانیت کے درجے میں بھی سوچیں. جو لڑکی مل جائے مرد کے لیے، جو عورت جی میں آیا اس مرد کے ساتھ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، الامان والحدیث، کہ یہ زمانے میں اور معاشرے میں نہیں ہو رہا. وہ اپنا ہے کہ پرایا دیکھا نہیں جا رہا، اس سے رشتہ حرمت قائم ہے یا نہیں دیکھا نہیں جا رہا. وہ اپنے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں دیکھا نہیں جا رہا. وہ گورا ہے یا کالا باعتبار اخلاق دیکھا نہیں جا رہا. میرے دوست پھر بھی ہم اپنی خواہش کی تکمیل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چاہے مرد ہوں کہ عورتیں. تو ہم مرتبہ انسانیت میں ہیں یا حیوانیت میں؟ اب اپنے گریبانوں میں نگاہ ڈال کے دیکھنا کہ ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں، کس طبقے میں چل رہے ہیں. ایک زندگی وہ زندگی ہے جس زندگی کو حیوانی زندگی سے تعبیر کیا ہے، یہ حیوانی زندگی کی تمثیلات. دوسری زندگی انسانوں کی زندگی کہلاتی ہے. پہلی زندگی میں کوئی فرق نہیں، بس طبیعت میں جو آ رہا وہ کر لیں، یہ ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. لیکن جب انسان طبیعت کے تقاضوں کی تکمیل سے بلند ہو جاتا ہے تو عقل سے کام لینا شروع کرتا ہے. اب تک طبیعت سے کام لے رہا تھا، جو ملا کھا رہا تھا، جو ملا پی رہا تھا، جو ملا پہن رہا تھا، اور جہاں جگہ ملی سو رہا تھا، اور جو جن سے مخالف ملی اس سے خواہش کی تکمیل کر رہا تھا. جب انسانیت کے درجے میں آ جاتا ہے تب طبیعت کی خواہش کے مطابق نہیں کرتا، عقل کی خواہش کے مطابق کرتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، تھوڑی سی ترقی کرتا ہے. اب کیا بولتا ہے صاحب کھانا چاہیے؟ بولتا ہاں چاہیے، لیکن اس کے سامنے اترا ہوا کھانا رکھو تو کیا کہے گا؟ آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو زمین نہیں، میں انسان ہوں، میں تمہیں جانور نظر آتا ہوں. یہ اترا ہوا کھانا کوئی میرے کھانے کی چیز، اس کے سامنے آپ ایسی چیز رکھیں جو جانوروں کی کھانے کی ہے، وہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ میرے استعمال کی نہیں. میں عقل سے کام لیتا ہوں، میں شعور سے کام لیتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے میرے لیے جو غذا فراہم کی ہے وہ میرے کھانے کی نہیں ہے. لہٰذا آپ پوچھتے ہیں آپ کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہتا ہے کھانا تو چاہیے لیکن اچھا چاہیے. دوسرے درجے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے درجے میں اچھے برے کا کوئی فرق نہیں. جہاں طبیعت کے تقاضوں کی تکمیل ہو رہی ہے، جہاں عقل کے تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے، وہاں پر ایک شرط بڑھ جاتی ہے. تقاضے تو وہی ہوتے ہیں، انسان ہے تو انسان میں وہ تقاضوں سے بڑھ کر کوئی اور تقاضا نہیں. اس تقاضے کی تکمیل انسان چاہتا ہے، اور وہ فطرت میں اللہ نے وہی عد کر رکھا ہے، اور اس کا چاہنا برا نہیں، لیکن اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں.
جب مرتبہ انسانیت میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کھانا چاہیے لیکن اچھا چاہیے، پانی چاہیے لیکن اچھا چاہیے، خراب پانی میں نہیں پیتا، کیسے والا پانی میں نہیں پیتا، کھارا پانی میں نہیں پیتا۔ اب وہ عقل سے کام لے رہا ہے، اپنے شعور سے جواب دے رہا ہے اور کہتا ہے پہننے کے لیے مجھے ایسا لباس چاہیے کہ میرے جسم پر جچے، پہننے کو مجھے ایسا لباس چاہیے کہ مارکیٹ میں میری ویلیو بڑھے، پہننے کے لیے مجھے ایسا لباس چاہیے کہ لوگ دیکھ کے میری عزت کریں۔ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا نہیں چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزت نفس پر حملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے مجھے دیکھ کر کے۔ یہ آدمی اپنے عقل سے سوچنے لگتا ہے تو کہتا ہے پہننے کو چاہیے مگر اچھا، کھانے کو چاہیے مگر اچھا، پینے کو چاہیے مگر اچھا، اسی طرح کہتا ہے کہ رہنے کو چاہیے مگر اچھا۔ اسے کہو کہ سڑک کے کنارے سو جا، وہ کہتا میرے سونے کی جگہ نہیں۔ اسے کہو کہ صاحب آپ سفر میں ہیں، آپ کو جگہ نہیں ہے، اب درمیان راہ میں اپنی جگہ بنا لے سو جائیں، وہ کہتا ہے نہیں میں ٹی وی سے بات کروں گا، میں اسے فیس پے کروں گا، میں اس سے برف حاصل کروں گا، میں وہاں آرام کروں گا۔ یہ جگہ آرام کی نہیں، آرام کی وہ جگہ ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ سر راہ سو جائیے، وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کھیت کھلیان میں سو جائیے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسا مکان چاہیے جو دیکھنے میں صاف ستھرا ہو، مجھے ایسا مکان چاہیے جہاں میں بچھا کر بیٹھ سکوں، مجھے ایسا مکان چاہیے جہاں دھوپ سے مجھے آزرا ہو، مجھے ایسا مکان چاہیے جہاں بارش میں مجھے سہارا ہو اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ مکان ہوادار ہو اور وہ مکان روشنی والا ہو تاکہ دھوپ کی تمازت بھی ملے، تاکہ ہوا آب و ہوا کی آمودگی بھی رہے اور میں سانس لیتا رہوں تو مجھے تسلی رہے۔ یہ مکان کی خصوصیات جو آدمی چاہتا ہے، اور جب عقل ہوتی ہے تو کہتا ہے مجھے ایسا مکان چاہیے۔ بیوی کی بات آئی، کالی بیوی سامنے لا کے رکھو، کہتا ہے کہ نہیں چاہیے، گدی لڑکی لا کے رکھو، کہتا ہے کہ نہیں چاہیے۔ کیا کہتا ہے؟ حسین ہو، خوبصورت ہو، ملکہ حسن ہو، بال لمبے ہو، قد اونچا ہو، ناک اونچی ہو، پیشانی چوڑی ہو، دیکھنے میں بڑی معلوم ہو، نگاہیں خوبصورت ہو، اچھے قسم کی ہو تو میں کروں گا، ایسی ویسی لڑکی سے میں نکاح نہیں کرتا۔ بولتا کہ نہیں بولتا؟ تقاضے تو ہیں، جانور کے تقاضے ہیں، انسان کے تقاضے، لیکن انسان جب جانوروں کے تقاضوں کی تکمیل کی طرح اپنے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے تو طبیعت کے تحت میں چل رہا ہوتا ہے۔ جب عقل کے تحت میں چلتا ہے تو انہی تقاضوں کی تکمیل میں عمدگی چاہتا ہے۔ بس ایک چیز بڑھ جاتی ہے، کیا ہم اس لیے بھیجے گئے؟ اگر یہی مقصد تھا ہمارے بھیجے جانے کا، ہمارے پیدا کیے جانے کا، تو ہم میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور منافق میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور یہودی میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور نصرانی میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور مجوسی میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور بدھ مت کے ماننے والے میں فرق کیا ہے؟ ہے کوئی فرق؟ صاحب آپ اچھا چاہتے ہیں، وہ بھی اچھا چاہتے ہیں، پہننے کے اعتبار سے آپ رہنے کو اچھا مکان چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، آپ اچھی بیوی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، آپ اچھا کھانا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں، تو ہم نے اور ایک دوسرے انسان میں فرق تو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ زندگی ہے جو مطلوب زندگی کہلائے، فرمایا نہیں۔ پھر صاحب ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایک اچھی زندگی دیں گے۔ زندگی تو مجھے بھی ہے، جانور کو بھی، کہ میری زندگی اس کی زندگی کی طرح ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اچھی زندگی عقل سے کام لینے کا نام ہے، کہا کہ نہیں، عقل سے کام لینے کا نام بھی اچھی زندگی نہیں، ورنہ وہ مؤمن کی شرط لگا دی اور بتائیں کہ اچھی زندگی وہ ہے جو صاحب ایمان کی زندگی ہے۔ صاحب ایمان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جس کو تیسری زندگی کہتے ہیں۔ پہلی زندگی حیوانی، دوسری زندگی انسانی، تیسری زندگی اسلامی۔ اس اسلامی زندگی میں انسان نہ تو تقاضۂ طبیعت کی تکمیل کرتا ہے، نہ تقاضۂ عقل کی تکمیل کرتا ہے، بلکہ تقاضۂ وحی کی تکمیل کرتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ نہ طبیعت کے تقاضے کی تکمیل کرتا ہے اور نہ تقاضۂ عقل کی تکمیل کرتا ہے،
بلکہ تقاضۂ وحی کی تکمیل کرتا ہے۔ اچھا صاحب، کیا وحی آ جاتی ہے تو انسان کو اس کے تقاضوں سے بلند کر دیتی ہے؟ کیا وحی آتی ہے تو اس کی خواہشوں کو مٹا دیتی ہے؟ کیا اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا اسے پینے کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا شریعت اسے پہننے کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا شریعت اسے مکان بنانے کی اجازت نہیں دیتی؟ کیا شریعت اسے بیوی رکھنے کی اجازت نہیں دیتی؟ خواہش نفس کی تکمیل کی اجازت نہیں دیتی؟ فرمائیں کہ نہیں، شریعت آپ کو کہیں منع نہیں کرتی، بس ایک شرط لگاتی ہے، اس شرط سے زندگی انسانی زندگی سے بلند ہو کر اسلامی زندگی ہو جائے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے تم کیا چاہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم اچھا کھانا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے بلا شبہ کھاؤ، لیکن کھاؤ حلال کا، منع نہیں کرنا، کھاؤ اچھی مرغن غذائیں، لیکن یاد رکھو وہ حرام کرنا، ایسا ذبیحہ ہو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، غیر اللہ کے جس پہ نام ہو وہ ذبح کیا ہوا نہ کھایا جائے، والدم خون نہ کھایا جائے، ولحم الخنزیر لحم خنزیر نہ کھایا جائے، اور دیگر چیزیں جسے سود کے ذریعے سے کمایا ہوا مال ہو وہ نہ کھایا جائے، ظلم و زیادتی سے حاصل کیا ہوا مال وہ نہ کھائیں۔ شریعت کیا کہتی؟ اپنے دست بازو سے محنت و مشقت کرو، اور اس سے جو تمہیں روزی فراہم حاصل ہو تو فراہم ہو تم اسے حاصل کر کے کھاؤ کہ تمہارے لیے حلال۔ تم اب اس محنت میں جتنی چاہے ترقی کرو، شریعت کہیں تمہارے کھانے پہ روک نہیں لگا۔ تم پینا چاہتے ہو، شریعت نے کب منع کیا ہے؟ شریعت نے کہاں منع کیا؟ شریعت نے پینے سے منع نہیں کیا، شریعت تو یہ کہتی ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تم کھاؤ گی تم پیو گی، بس زمین میں فتنہ اور فساد نہ کرو۔ کہیں اللہ مخاطب فرماتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے نفوس قدسیہ کو، اور یہ کہتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولوں کی پاکیزہ جماعت اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، یہ اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک حرام چیز نہیں حلال چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، لیکن مصلحت کے تحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا، قسم کھا لی کہ آئندہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی اور پوچھا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے اپنی ذات پر اس چیز کو کیوں حرام کر لیا جسے اللہ نے حلال کر رکھا ہو؟ اب بتاؤ تو صحیح، شریعت کے حلال کھانے سے روکتی ہے، بتاؤ تو صحیح کہ شریعت پینے سے روکتی ہے، فرمایا نہیں پینے سے نہیں روکتی، ایک شرط لگاتی ہے، وہ یہ کہ پیو تو حلال پیو اور جائز پیو۔ آدمی کہیں کہ شریعت پینے سے نہیں منع کرتی، لہٰذا میں شام ہوتے ہی ہلو ہلو لے کے بیٹھوں گا شربت کلو، یہ نہیں ہونے والا ہے، اس کی اجازت شریعت مطہرہ نہیں دی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ چیزیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس آیت میں لفظ خمر بھی آیا ہے، وہ جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام کر دیں گے، یہ مت پیو، حلال نہیں۔ آپ شربت پیو، اچھے سے اچھا پیو، عمدے سے عمدہ پیو، قیمتی سے قیمتی پیو، آپ گھر میں بنا کر دو، بازار سے لے کر پیو، بس اس بات کا لحاظ رکھو کہ وہ حرام نہ ہو، اس بات کا لحاظ رکھو کہ وہ کسی کا چھینا ہوا نہ ہو۔ پہننا چاہتے ہو، شریعت کہاں منع کی ہے؟ شریعت خود کہتی، کہیں عورتوں کو کہتی ہے کہ تم لباس زائد پہنو، اتنا زائد پہنو کہ چہرہ بھی ڈھانپ سکو، اتنا زائد پہنو کہ اپنے جسم کو چھپا سکو۔ مرد پہننا چاہتا ہے، آدمی غریب ہے، خلاش ہے، مفلس ہے، بے یار و مددگار ہے، مال کوئی نہیں، کہتے کم سے کم تو اتنا لباس تو پہن کہ تیرے صدر چھپ جائیں، شرم کی چیز تو چھپے، حیا کا دامن اختیار کر لے، لباس ایسا لباس پہن لے جو تیری شرمگاہ کو چھپا سکے۔ شریعت نے پہننے سے منع نہیں کیا، پہننے کا حکم دیا ہے، لیکن پہننے کو کیسا پہنے؟ ورنہ کہ وہ پہنو جو خوبصورت بھی لگے، وہ پہنو جو تمہارے لیے بہتر بھی ہو، تمہاری دنیا میں بھی جیسے تمہاری آخرت میں بھی جیسے۔ کچھ لباس ایسے ہیں جو شباہت رکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ، ایسے لباس نہ پہنا کرو۔ کچھ لباس ایسے ہیں جس سے جسم چھلکتا ہے، کہتے ہیں ایسا لباس نہ پہنو۔ کچھ لباس ایسے ہیں جو رنگین ہیں،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے زیبا نہیں، عورتوں کے لیے گنجائش ہے، مردوں کے لیے زیبا نہیں۔ ایک صحابی آئے تشریف لائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی جو چادر ہے اس چادر میں زعفرانی رنگ ہے کہ کوئی اور رنگ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا لباس پہن رکھا ہے؟ بس اتنا آپ کا کہنا تھا۔ صحابی نے چادر اتار دی کیونکہ وہ دوسری چادر میں سطر چھپائے ہوئے تھے، اور پھر اس چادر کو چیا نہیں چلے گئے، پہنا نہیں، اسے استعمال نہیں کیا۔ پوچھا کہ آپ نے اس چادر کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کہنے لگے کہ صاحب جس پر محمد مصطفیٰ کی ناراضگی کی نگاہ پڑ گئی میں وہ کیسے پہن سکتا ہوں، میں وہ اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو ایک صحابی دوسرے آئے ہیں، پہننے کے اعتبار سے صرف لباس نہیں پہنا جاتا، زیور بھی پہنا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی آئے، روایت کے مطابق ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، دوسری جگہ لکھا ہے کہ پیتل کی انگوٹھی تھی، ایک اور روایت کے الفاظ میں لوہے کی انگوٹھی تھی۔ الغرض یہ کہ چاہے لوہا ہو، چاہے پیتل ہو، چاہے سونا ہو، مرد کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ البتہ سونے کا پہننا عورت کے لیے حلال ہے، آپ اسے پیلی دلہن بنا لیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن مرد کے لیے اس میں گنجائش نہیں رکھی گئی۔ صحابی رسول تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم نے کیا جہنمیوں کا زیور پہن رکھا ہے؟ اسی وقت اس انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا اور جانے لگے تو کہنے والوں نے پلٹ کے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ شریعت مطہرہ نے سونا مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، عورت کے لیے تو حلال ہے، تم چاہتے تو اپنی بہن کو دے دیتے، اپنی بیٹی کو دے دیتے، اپنی بیوی کو دے دیتے، اپنی ماں کو دے دیتے۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھا جس پر محمد مصطفیٰ کی نگاہ غلط پڑ گئی ہو، جس پر محمد مصطفیٰ کی ناراضگی کی نگاہ پڑ گئی ہو، کیا میں وہ اپنے گھر والوں کو لے جا کر دے دوں؟ ارکز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بلال کی مرضی ہے، چاہے اٹھائے اور بیت المال میں ڈال لے یا وہ اسی طرح لوگوں کی ٹھوکروں میں رہے، اس لیے کہ اس کا مقام بھی لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑ جانا ہے، کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ کی نگاہوں میں گری ہوئی۔ جو محمد کی نگاہ میں گر جائے پھر اسے عزت کی نگاہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ شریعت میں جائز حدود بھی ہیں، انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں پہنے، سنت سمجھ کے پہنے، 4.5 ماشے کی انگوٹھی پہنے، عقیق کا اس میں نگینہ لگانا چاہیں تو لگائیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمائل میں لکھا ہے کہ آپ انگوٹھی زیور فرماتے تھے لیکن 4.5 ماشے چاندی کی ہوتی تھی اور اس میں آپ نے عقیق کی کا نگینہ لگا رکھا ہے۔ دوسری بات جگہ اور بھی ہے وضاحت کے ساتھ کہ اس میں عقیق موجود نہیں، یا دوسری مرتبہ کا تذکرہ ہے، دوسری روایت ہے کہ ایک انگوٹھی آپ علیہ السلام کے پاس ایسی بھی تھی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی، 4.5 ماشے تھی، جس میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ کو جو دستخط کرنی ہوتی تھی آپ کو مہر مبارک لگا دیا کرتے، جس سے آپ سیرت پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے، آیات روایات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ شریعت نے پہننے سے منع نہیں کیا، شریعت نے بس ایک شرط بڑھائی ہے، تم عقل مند ہو، عقل سے کام لینے کے بجائے جہاں تمہاری عقل کے دائرے ختم ہو جائیں وہاں سے وحی تمہاری مدد کرتی ہے۔ وحی کے ذریعے سے تمہیں جو تعلیم دی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تقاضوں کی تکمیل کے خلاف کوئی نیا تقاضا نہیں پیش فرمایا، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے روح کو بھی بناتے چلو، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے روح کو بھی بناتے چلو۔ اب پوچھا گیا ہے کہ صاحب جسم کے ساتھ ساتھ کھانا تو جسم کی ضرورت، کھانا جسم کی ضرورت ہے، پینا جسم کی ضرورت ہے، پہننا جسم کی ضرورت ہے، مکان جسم کی ضرورت ہے، عورت جسم کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جیسے جسم اپنے تقاضے رکھتا ہے، تم صرف جسم کے مجموعے کا نام نہیں، تم جسم اور روح کی جامعیت کا نام، انسان جسم اور روح کی جامعیت کا نام۔ اس لیے فرمایا کہ صرف جسمانی تقاضوں کو پورا نہ کرو بلکہ جسم کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کی تکمیل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جسم کا تقاضا بھوک ہے، جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، روح کی بھوک کیا ہے؟ کہاں روح کی بھی بھوک ہے، اور جب اس کی بھوک لگتی ہے تم نماز پڑھ لو، روح کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جسم کے تقاضے کی تکمیل کھانے سے ہوتی ہے، روح کے بھوک کے تقاضے کی تکمیل عبادت نماز سے ہوتی ہے، جسم کی پیاس کی تکمیل پانی سے پوری ہوتی ہے، روح کی پیاس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزے سے ہوتی ہے۔ اس سے روزے، کیونکہ اس میں آدمی پیاسا رہتا ہے، ادھر جسم پیاسا ہوتا ہے ادھر روح کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ جسم کا تقاضا یہ ہے
کہ آدمی لباس چاہتا ہے، لباس چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ شریعت نے لباس پہنایا ہے جسم کو بھی روح کو بھی، اور میں جسم کا لباس تو مجھے پتا ہے، کبھی میں کاٹن پہن لیتا ہوں، کبھی میں ململ پہن لیتا ہوں، کبھی دوسری قسمیں پہن لیتا ہوں، یہ میرا دیکھا والا ہے۔ روح کا لباس کیا ہے؟ شریعت مطالعہ کہتی ہے روح کا لباس تقویٰ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ جسم کے لباس کے مقابلے میں روح کا لباس پہناؤ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ آگے چلیں، جسم اپنے اندرون تقاضے رکھتے ہوئے مکان چاہتا ہے، مکان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے روح بھی چاہتی ہے کہ مکان چاہیے، تم اگر چاہتے ہو کہ اپنے لیے جسم کو مکان دو تو روح کو بھی مکان دو۔ جسم کا مکان تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے فرش ہو، اوپر چھت ہو، فرمایا کہ بیت اللہ کی زیارت روح کا مکان ہے، حج جس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، اگر تم اس کے ساتھ ساتھ چاہو تو ایک اور چیز بتاتا ہوں، لیکن اگلے مرحلے میں، اس اسٹیپ میں نہیں۔ جسم کو مکان چاہیے تو روح کو بھی مکان چاہیے۔ جسم کا مکان میرے اور آپ کے ہاتھ سے بنتا ہے، روح کا مکان پروردگار عالم کی تجلیات کا محور و مرکز بیت اللہ ہے۔ اب اگر جسم چاہتا ہے عورت ہو تاکہ نفس کی خواہش کی تکمیل ہو، روح بھی چاہتی ہے کہ کچھ ہو۔ جسم کی چاہت عورت اور روح کی چاہت روحیت ہے۔ جیسے جسم عورت کے ملنے سے خوش ہوتا ہے، ویسے روح پروردگار عالم کی روحیت سے خوش ہوتی ہے۔ بتاؤ کہ اب یہ روحیت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب یہ روحیت کہاں ملے گی؟ فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے لیے تو جنت میں اللہ نے اپنے دیدار کا وعدہ کر رکھا ہے، دیدار کرانے کا، اپنے روحیت کرانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کہاں ہوگا؟ حدیث قدسی میں آیا ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے ناز و نعمت کی تمام چیزیں دیکھ لیں گے اور اس کے بعد میں مست رہیں گے، خوش رہیں گے، محسوس کریں گے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس وقت پروردگار عالم پوچھیں گے کہ اے اہل جنت تمہیں اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ کھانے کو سب ہے، پینے کو سب ہے، رہنے کو مکان ہے، تقاضے کی تکمیل کے لیے قرآن جنت ہے، سب کچھ ہے یہاں، اب کون سی چیز چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں یہ کچھ کرتا ہوا رہا تھا، وہ سمجھے گا وہی سب کچھ وہاں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی سب کچھ نہیں ہے، کچھ اور ہے، تم مانگو۔ وہ کہے گا کہ صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ بھاگے گا علماء کے پاس اور علماء سے پوچھے گا کہ صاحب بتاؤ تو صحیح، اور کچھ مانگنے کی چیز چھوٹ تو نہیں گئی؟ جب اسے علماء کہیں گے کہ ایک چیز چھوٹ گئی ہے وہ مانگ لے، وہ کیا ہے؟ اس جنت میں قیام دوامی، اس جنت میں قیام دوامی، وہ مزید میں آتا ہے، اس کی تفسیر میں ایک اور بات ہے، وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ یعنی اگر جنت میں اتنے دن اللہ جتنے دن چاہیں، تھوڑے دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد پھر باہر نکل، بتاؤ کہ وہ نقصان میں ہے کہ فائدے میں؟ نقصان میں ہوگا۔ تو اب اس کی دوامی جنت کے قیام کے لیے گرو جو سیکھنا پڑے گا وہاں پر علماء سے، علماء بتائیں گے کہ جاؤ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں مزید عطا فرما۔ مزید کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کبھی ختم نہ ہو، پھر پروردگار عالم وہاں موت کو بھی موت دے دیں گے، قیام جنت دائمی ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ اگر آپ اہل ایمان علماء کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایک سبق ملے گا، اہل عرفان علماء کے پاس جائیں گے تو اور ایک سبق ملے گا اسی تفصیلی پہلو سے۔ اس مزید میں اے اللہ عبادت تو ہم نے کی جنت کے لیے نہیں کی، اے اللہ ہم نے عبادت تو کی ہے لیکن یہ جنت کے کھانوں کے لیے نہیں کی، اے اللہ ہم نے عبادت تو کی ہے لیکن یہاں کے مشروبات کے لیے نہیں کی، اے اللہ ہم نے عبادت تو کی ہے مولانا جنت کے لیے نہیں کی، اے اللہ ہم جنت کے ناز و نعمت کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے۔ عبادت کا مقصد تھا تیری رضا، جب تو راضی ہو گیا تو اپنا دیدار تو کرا، کب تک پردے میں رہے گا؟ اب اللہ عز و جل اہل جنت کو پھر اپنی جنت میں دعوت دیں گے۔ حدیث قدسی حدیث میں آیا ہے کہ تمام اہل جنت کو الگ الگ جنت دی جائے گی۔ وہ جنت کتنی ہے؟ اس دنیا سے 70 گنا بڑی۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ اس کے شرق و غرب، شمال و جنوب میں جا کر دیکھو تو پتہ چلے گا۔ ہم حیدرآباد کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا پتہ نہیں لگا سکتے میرے دوست۔ ہم اپنی ریاست کا کیا پتہ لگائیں گے؟ ہم اپنے ملک کا کیا پتہ لگائیں گے؟ صرف ملک نہیں، پوری دنیا کے خطۂ ارض پہ پھرو اور دیکھو، اس کے شرق و غرب، شمال و جنوب میں جاؤ، پھر اس کے بعد آ کر مجھ سے کہنا کہ یہ دنیا کتنی ہے، پھر میں بتاؤں گا معاف کر کے تم نے جتنا معافہ ہوا ہے اس کو 70 سے ضرب دے دو، ایک ادنا اہل ایمان کو وہ جنت نصیب ہوگی۔ ایک ادنا ایمان جس میں صرف
زندگی میں اخلاص سے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہو، اس کے لیے یہ ہے۔ تو جس کی زندگی اعمال صالحہ سے مزین ہوگی اسے کیا کچھ نہیں ملے گی، جس کی زندگی حفظ قرآن سے مزین ہوگی اسے کیا نہیں ملے گا، جس کی زندگی قرآن تعلیمات پر عمل پیدا ہونے سے مزین ہوگی اسے کیا کچھ نہیں ملے گا، جس کی زندگی تقوی اور طہارت سے مزین ہوگی اسے کیا کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا پروردگار عالم نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، خالدین فیہا ابدا، پھر اس کے اندر قیام دوامی ہے۔ قیام دوامی بھی سب کچھ نہیں جب تک کہ پروردگار عالم کی رؤیت نہ ہو۔ اے اللہ اس دنیا سے 70 گنا بڑی جنت آپ نے دی ہے، لیکن پھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے، ہم نے اس جنت کے لیے آپ کی عبادت نہیں کی تھی۔ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ اور جس چیز کا ہمیں تقاضا ہے اس کی تکمیل کب کرائیں گے؟ پروردگار عالم انویٹیشن کارڈ بھیج دیں گے، اعلان ہوگا، اے لوگوں آؤ تمہیں جنت میں دعوت دی جاتی ہے۔ فرمایا یہ جنت کس کی ہے؟ کہا یہ جنت اللہ کی ہے۔ اے اللہ تو کھانے سے سبحان ہے، اے اللہ تو پینے سے سبحان ہے، اے اللہ تو پہننے سے سبحان ہے، اے اللہ تو بیوی سے سبحان ہے، اے اللہ تجھے مکان کی ضرورت نہیں تو اس بات سے سبحان ہے، تجھے مکان کی ضرورت نہیں تو نے اپنے لیے جنت کیوں بنائی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے جنت اپنے لیے نہیں بنائی، میرے بندوں میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ تمہارے لیے شادی خانہ ہے، تمہارے لیے دعوت نامہ ہم تیار کر رہے ہیں، تمہارے لیے دعوت کا مقام اور مکان ہے، اس لیے کہ تم امت محمد ہو۔ محمد کو ہم نے دعوت دی تھی تو عرش کو محل بنایا تھا اپنے دیدار کے لیے، اہل جنت کو ہم اپنا دیدار کرائیں گے تو کیا ایسی ویسی جگہ کرائیں گے یا ان کے اعتبار سے مقام اور مکان کا انتخاب ہوگا؟ اے امت محمد تمہارے لیے بھی مکان کا انتخاب ہوگا، تم اللہ کی جنت میں جاؤ گے اور اس جنت میں پروردگار عالم اپنے لسان مبارک سے خود سورہ الرحمن بھی سنائیں گے اور اپنی زیارت بھی کرائیں گے۔ کس کو ملے گا؟ اس کو جس کی زندگی اسلام سے آراستہ ہو، اس کو جو اپنے جسم کے تقاضوں کی تکمیل نہ کرتا ہو، اس کو جو اپنے عقل کے تقاضوں کی تکمیل نہ کرتا ہو، وہ جو جسم کے مقابلے میں عقل سے مات دے کر عقلی تقاضوں سے آگے بڑھ گیا، وہ جو عقل کے تقاضوں کو مات دے کر وحی الہی کا خود کو پابند کر گیا۔ پروردگار عالم کہتے ہیں یہ اسلامی زندگی گزار کے آیا ہے، یہ مطلوبہ زندگی گزار کے آیا ہے، لہذا اس کی مطلوبہ زندگی گزارنے کے بعد میرے جو جو وعدے ہیں اس کے ساتھ پورے ہونے چاہیے اور پروردگار عالم اپنے وعدوں کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کے وعدے جھوٹے وعدے نہیں، ہمارے جیسے وعدے نہیں، کچے وعدے نہیں، ناقص وعدے نہیں، آدھے وعدے نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ مالک نہ ہو اور وعدہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ صاحب وعدہ کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ کم سے کم درجے میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 انہیں اس چیز کا مالک رہنا۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے وعدہ کیا میں 10 انعام دوں گا، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں نے اس کی کھینچی ہوئی ہے تو کیا میں اس کو انعام میں دے سکتا ہوں؟ میں اس کا مالک نہیں تو میں اس کا وعدہ کر نہیں سکتا ہوں۔ نمبر 1 جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں اس کے مالک ہونا۔ نمبر 2 اس کے دینے کے بعد پھر واپس نہ لینا، یہ جذبہ بھی ہونا، یہ حوصلہ بھی ہونا۔ نمبر 3 وہ دینے پہ قدرت ہونا، کوئی رکاوٹ نہیں ہونا۔ پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں اور اس کے درمیان میں ہے، جو کچھ زمینوں اور اس کے درمیان میں ہے، جو کچھ تحت الثری میں ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ جنت بھی میری، جہنم بھی میری بنائی ہوئی ہے۔ لوگوں میں ان کا مالک و مختار ہوں۔ جب اللہ مالک ہیں تو وہ دینے کے متصرف اور قادر ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پھر اللہ کا جو وعدہ ہے، وعدہ کرنے میں وعدہ کرنے والا سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، یہ تیسری بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جب وعدہ کرتے ہیں اپنے وعدے سے انحراف نہیں کرتے۔ وعدوں کی تکمیل کب ہے؟ جب عقلی تقاضوں سے بلند ہو جائیں۔ بس ایک شرط مان لیں، وہ شرط یہ ہے کہ جسم کے ساتھ روح کے تقاضوں کی تکمیل کر لی جائے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جسمانی تقاضوں سے روکا نہیں گیا ہے، ایک شرط کی اضافت کی گئی، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پیو، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا مکان بناؤ، اچھے سے اچھے لڑکی کا انتخاب کرو جن سے خواہش کی تکمیل کے لیے، لیکن نکاح کے بغیر نہیں، نکاح کے ساتھ اس کو حلال کرو اور حلال ہونے کے بعد تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔
شرط لگائی نا، صرف کس بات کی شرط؟ حلال اور جائز۔ اگلے مرحلے میں آئے کیا صاحب یہی سب کچھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم درجے میں یہی سب کچھ ہے، لیکن یہ ترقی نہیں ہے، یہ پاسنگ مارکس ہے۔ یہ خالی یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جمپ کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی میں جانے کے لیے، مشکلوں کی زندگی سے راحت کی زندگی میں جمپ کرنے کے لیے ایک زینت ہے اسلامی زندگی۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم ایسا کر لو تو جنت میں چلے جاؤ، تم ایسا کر لو تو پاس ہو جاؤ۔ جیسے ٹیچرز کہتے ہیں کم سے کم 33 نمبر تو ملے، 33 پوائنٹس تو مل جائیں، 100 نہ ملے، کم سے کم 33 پوائنٹس مل جائیں تاکہ تم کامیاب تو کہلاؤ، ناکام نہ کہلاؤ۔ اور میں جسے 33 پوائنٹ بھی نہ ملے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عقل کی تقاضوں کی تکمیل کرنے والے۔ جنہیں 1 پوائنٹ بھی نہ ملے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو حیوانی زندگی گزارنے والے، وہ لوگ ہیں جو حیوانی زندگی گزارتے ہیں۔ حیوانی زندگی سے انسانی زندگی گزارنے والے 1 سے 32 پوائنٹس تک تو جا سکتے ہیں اخلاق کے ذریعے سے، لیکن اس کے بعد ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے 33 پوائنٹس جو ہے نا کامیابی کا نمبر وہ نہیں تمام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نہیں دیتے، اللہ انہیں ایک نہیں دیتا، یہ ایک کو نہیں مانتے، اللہ انہیں ایک عدد چھوڑ دیتا ہے جہاں کامیابی ہوتی ہے۔ ایمان نہ وہ ایک عدد مل جائے گا، کامیابی کی سیڑھی پہ قدم رکھ لو۔ فرمایا کہ یہ مطلوب زندگی جو ہے اس کے ماننے کا ضرور قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، اس کو چاہنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو فقط دنیا کے طلبگار ہیں، جو انسانی زندگی میں چلنے والے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے چاہتا ہے دنیا ملے، دنیا ملے، دنیا ملے، اسے دنیا تو دے دی جائے گی، کیونکہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ دینا چاہے تو جس کو چاہے دے دیں، کافر کو بھی دے دیں، مشرک کو بھی دے دیں، یہودی کو بھی دے دیں، نصرانی کو بھی دے دیں، مجوسی کو بھی دے دیں، جسے چاہے دیں، اپنے کو دیں، پرائے کو دیں، انہیں اس سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی سورہ زخرف کی آیات میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اہل ایمان کے ایمان سے پھر جانے کا اگر اندیشہ نہ ہوتا تو پھر اہل کفر ضلال کو اتنا دیتا کہ ان کی گھروں کی چوکھٹیں اور ان کی سیڑھیاں جو چھت پر چڑھنے کے لیے آسرا اور سہارا ہوتی ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہوتی ہیں، اور ان کے گھروں کی کنگورے ہیرے اور جواہرات سے مرصع کر دیے جاتے ہیں۔ اہل کفر کو نہیں ملا اس لیے کہ ہم ایمان سے پھسل نہ جائیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ نے احسان فرمایا، ورنہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی اتنی حیثیت بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ ورنہ یہ مطلوب زندگی ٹھیک ہے، اگر کوئی مانگتا ہے آخرت مل جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعائیں مبارک میں دعا بھی سکھا دی ہے، اللهم انی اسألک الجنۃ ونعیمها وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں مجھے جو جنت سے قریب کر دے۔ اللهم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں آپ کی ذات، اور اس عمل سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جہنم سے قریب کر دے۔ جب جہنم سے بچنا معیوب نہیں، جنت کا سوال کرنا معیوب نہیں، یہ مطلوبہ زندگی ہے لیکن مقصودہ زندگی نہیں، ورنہ مقصودہ زندگی کی زندگی کا نام ہے، ورنہ مقصودہ زندگی اس زندگی کا نام ہے جس میں اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کو اس درجے ملحوظ نظر رکھے کہ جنت بھی اس کی نگاہ میں ایک کچرے کے مانند ہو جائے، جہنم کا خوف اس کے دل سے نکل جائے اور وہ یہ کہے کہ جہنم غیر اللہ ہے، میں اس سے نہیں ڈرتا، میں جنت کا طلبگار نہیں، کیونکہ جنت غیر اللہ ہے اور جو غیر اللہ کا طلبگار ہے وہ اس درجے کا مشرک ہے۔ شریعت میں نہیں، اہل بصیرت کی نظر میں، تقوی کی نظر میں، بلندی کی نظر میں، یا یوں سمجھیے کہ روحانیت کے معیار میں وہ اس درجے میں آ کر جب ہوتے ہیں تو ان کی نظر میں مطمع نظر ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، چاہے زندگی خوشیوں میں کٹے، چاہے زندگی مسائب و آلام میں کٹے، لیکن میرا رب ناراض نہ ہو۔ میری دنیا بنتی ہے بنے، میری دنیا بگڑتی ہے بگڑ جائے، مجھے جنت ملتی ہے ملے، نہ ملتی ہے نہ ملے، لیکن میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جن کی نگاہ میں اللہ کی رضا ہوتی ہے
وہ احسانی زندگی والے کہلاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر زندگی چاہتے ہو تو مقصودہ زندگی پر آؤ۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ اچھے سے اچھا، شریعت منائی کرتی، حلال کے ذریعے سے اجازت دیتی ہے کہ تم اپناؤ۔ فرمایا کہ اسی زندگی کو سب سمجھو گے تو یہ ترقی نہیں ہے، ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اپنے بچوں کو کوئی باپ کبھی ایسا کہتا ہے، آپ نے سنا یا دیکھا ہے، بیٹا 33 نمبر لا لے کافی ہے، کامیاب ہو جا بس ہے۔ کہتا ہے نہیں، جتنے زیادہ نمبر لاؤ گے اتنا انعام پاؤ گے، جتنی ترقی کرو گے تمہارا مستقبل سنورے گا۔ اگر جنت بھی ادنا درجے کی چاہیے، کم سے کم ایمان اور عمل صالح لے کے آؤ، ادنا درجے کی جنت تو ملے گی۔ لیکن جنت ادنا درجے کی لوگے تو محمد مصطفیٰ سے بہت دور پڑ جاؤ گے۔ اگر محمد مصطفیٰ سے قربت چاہتے ہو جنت میں بھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون میرے قریب رہتا ہے وہ تو سب سے زیادہ میرا مشابہ ہو جائے۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ان کے مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم نقل تو کر سکتے ہیں، ان کی اداکاری تو کر سکتے ہیں، اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی زندگی میں ان کی زندگی کا نمونہ تو لاؤ۔ وہ معیار نہ ملتا ہے نہ ملے، کم سے کم ہمیں یہ بتایا جائے کہ صاحب یہ جس کمپنی کا ہے وہ کمپنی اچھی ہے، ہم کس کمپنی کے ہیں، ہماری کمپنی کا برانڈ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس سانچے میں نہ ڈھلیں تو پھر کس سانچے میں ڈھلیں گے؟ اگر ہماری زندگی میں اخلاص نہ ہو تو پھر ہماری زندگی کے اعمال اکارت جائیں گے۔ تو فرمایا کہ دو چیزیں اس زندگی کا خاصہ ہیں، احسانی زندگی کا۔ نمبر 1، اخلاص آئے، اللہ کی رضا مقصود ہو، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی ہماری نظر میں غیر اللہ ہونے کی وجہ سے بے حیثیت ہو جائے۔ نمبر 2، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نمونہ بنے، اس لیے کہ یہ مقصد کائنات ہے۔ گزشتہ میں نے کہا تھا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات گرامی کے بارے میں وجیہن کا نام کیوں پڑا؟ اب سنیں، کسی دنیا کو بنانے کے لیے ایک زاویہ ہوتا ہے، سوچ کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ بندے کو آئیڈیل دینا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کسی کو نمونہ دینا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گھر بناتا ہے، اپنے گھر کا نقشہ کسی کو دے دیتا ہے، کاغذ پہ ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں صاحب آپ کے دماغ میں کھانا کاغذ پہ کیوں دی؟ آپ کے دماغ میں بس نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب صرف میرے دماغ میں ہے، تم کیسے سمجھو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے؟ وہ اللہ کے علم میں تو ہے، ہمارے علم میں تھوڑی ہے۔ مقصد کیا ہے ان کے بھیجے جانے کا؟ گویا جیسے ایک انجینئر ایک کاغذ پہ نقشہ اتارتا ہے دوسروں کے سمجھنے کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرۃ العین پر مبعوث فرمائے گئے ہمارے لیے۔ اللہ کے علم میں ہے ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا اور نمونہ بنا دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ زندگی وہ زندگی ہے جو مطلوب سے بڑھ کر مقصود کہلاتی ہے۔ میں نے یہ ساری دنیا بنائی ہے فقط یہ مقصود بتانے کے لیے، میرا بندہ مجھے پہچانے ایسے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے اور پہچانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں جانتے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارک میں جملہ ہے کہ اللہ میری قوم کو ہلاک نہ فرما۔ ہے نہیں، 2 مرتبہ یہ دعا ہے۔ ایک طائف کے میدانوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، دوسرے احد کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک پھٹا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا دم مبارک زمین کو چھونے لگا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کہا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کا خون بہا دے، جبکہ میں انہیں پکڑ پکڑ کے جنت کے راستے پہ لانا چاہتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے ہاتھ دعا مانگی، کیونکہ پتہ چل گیا تھا محمد مصطفیٰ کا قطرہ خون زمین پر گرے گا تو یہ زمین ان کے لیے تباہیاں مچا دے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہلاک نہ فرما، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو دعا مانگی۔ طائف کے میدانوں میں دعا مانگی، کیا کہی، کیا کہا؟ فرمایا اللہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ جیسے ہم
اللہ کو نہیں پہچانتے. ویسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں جیسے پہچاننا چاہیے نہیں پہچان پاتے. اس لیے میرے دوست اللہ نے دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کا تذکرہ فرمایا جس کے ذریعے سے ان کی ذات نمایاں ہوتی ہے. اس ذات کو اس کائنات میں بھیجا اور بتایا کہ زمین بنی تو محمد کی وجہ سے, آسمان بنی تو محمد کی وجہ سے, ستارے جگمگائے ہیں تو محمد کی وجہ سے, چاند جگمگا رہا ہے محمد کی وجہ سے, شعاعیں بکھر رہی ہیں سورج کی محمد کی وجہ سے. اگر یہ بنایا جانا نہ ہوتا تو پھر کائنات نہ بنتی. روایت میں آیا ہے لولا لما خلقت الافلاک, اگر آپ کی ذات کو نہ بنایا جانا ہوتا تو یہ کائنات نہیں بنائی جاتی. تو گویا آپ مقصد کائنات ہیں. وجیہ کے ایک معنی یہ ہے کہ وجہ القصد, یعنی کسی قصد کے ذریعے سے, کسی ارادے کے ذریعے سے کسی کام کا کرنا. اس کائنات کے بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اے لوگوں یہ دنیا ساری بنی ہے ان کی وجہ سے, کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اس زندگی کی جیسی زندگی لاؤ, یہ مقصد ہے میرا. اللہ کا مقصد بتانے کے لیے مقصد کائنات پیدا کیا گیا, پھر کائنات بنائی, مقصد کائنات مبعوث کیا گیا. اس کو وجہ القصد کہتے ہیں جس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی وجیہ بنائے. اللہ کرے کہ بات میری بھی سمجھ میں آئے, آپ کی سمجھ میں بھی آئے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نام آگے میں بتاؤں گا. شروع میں تھوڑا سا زندگیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا. مقصدی زندگی, جس زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا, وہ زندگی ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اسی لیے حضرات صوفیہ و عارفین یہ کہتے ہیں زندگی کے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرو اور زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار کو پیدا کرو. میں نے گزشتہ ناموں میں ایک بات اور بھی کہی تھی کہ معانی کے اعتبار سے, المنزل کے اعتبار سے, اہل لغت کے اعتبار سے یہ بھی لکھا ہے طور, طرز, طریق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اللہ کو سب سے زیادہ پسند, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اللہ کو سب سے زیادہ پسند, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار آپ اللہ کو سب سے زیادہ پسند. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک وجیہ رکھا گیا. یہ تین معنی آج کی گفتگو کے ذیل میں آ جاتے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نصیب فرمائے اور آپ تمام کے قلوب میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. یاد رکھ لینا, بولتے پر کہاں رہتے. زندگی کی جو 4 قسمیں ہیں اس کو گرانے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یاد رکھ سکیں. حیوانی زندگی یہ مطلوب نہیں, انسانی زندگی یہ مطلوب نہیں. حیوانی زندگی جسم کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے, انسانی زندگی عقل کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے. نہ یہ مطلوب ہے نہ وہ مطلوب. تیسری زندگی اسلامی ہے, یہ پسندیدہ ہے, مطلوبہ زندگی ہے. تیسری زندگی اسلامی زندگی ہے, یہ پسندیدہ ہے, مطلوب ہے. چوتھی زندگی ایمانی اور احسانی زندگی کہلاتی ہے اور یہ مطلوب بھی ہے, مقصود بھی ہے, محمود بھی ہے. وہ زندگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہلاتی ہے. درود شریف پڑھیں نا جو معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا. ماسب اللہ کو دل سے نکالنے, اللہ ہی کو دل میں بٹھانے کے تصور استحضار کا سلام. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبّر قلوبنا بنور معرفتك وعلق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. اللہ ہی فاعل حقیقی ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا، اس استحقاق کے ساتھ اللہ کے نور میں ڈوب کر الا اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبّر قلوبنا بنور معرفتك وحرك قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دن کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں میں فقر میں شاہی. شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری پھر پشت پناہی. شغل میرا پسند تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ
کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شمل میرا بسر جو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے. ہم بڑے گنہگار ہیں، رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے، دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے، اے اللہ جان جان کر ہم نے گناہ کیے، اے اللہ جانے میں ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ چھوٹے گناہ بھی ہوئے، اے اللہ بڑے گناہ بھی ہوئے. اے اللہ غفور رحیم ہے، اے اللہ گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہیں. اے اللہ آپ معاف فرما دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ آپ بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہمارے حالات کو استوار فرما دیجیے، اے اللہ مسائل کو دور فرما دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے، بیماریاں دور فرما دیجیے، جسمانی بیماریاں دور فرما دیجیے. اے اللہ کہیں بھائی بہن بیمار ہیں، اے اللہ کہیں بیوی بچے بیمار ہیں، اے اللہ کہیں ماں باپ بیمار ہیں، اے اللہ کہیں خود ہم بیمار ہیں. اے اللہ آپ کی شفا عطا فرماتے ہیں. اے اللہ آپ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا. اے اللہ ہمیں شفا نصیب فرما دیجیے، ہماری بیماریاں دور فرما دیجیے. اے اللہ بے اعتبار روح ہم بیمار ہیں، اے اللہ کبر ہمارے اندر روح میں،
حسد ہمارے اندرون میں، بخل ہمارے اندرون میں، بغاوت ہمارے اندرون میں، حب جان ہمارے اندرون میں، حب مال ہمارے اندرون میں۔ اے اللہ روحانیت کفا ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی ہمیں روحانیت میں ترقی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہماری روحانی بیماریاں دور فرما دیجیے، اے اللہ ہماری روحانی بیماریاں دور فرما دیجیے، روحانی صحت عطا فرمائیے، روحانی قوت عطا فرمائیے، روحانی ترقی عطا فرمائیے۔ جو مسرور ہیں ان کے سحروں کو توڑ دیجیے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کے مسائل و حالات میں گرے ہوئے مختلف لوگ ہیں، اے اللہ جس کے جو حالات میں اٹھا دیجیے، مولا آپ کے سوا کون حالات کو بنائے گا، مولا آپ کے سوا کون بگڑیاں بنائے گا۔ اے اللہ آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اے اللہ آپ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے حق میں بھلائی کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ عافیت دارین نصیب فرمائیے، اے اللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں مقدر فرما دیجیے، ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے، غنیوں کو سخی بنا دیجیے، سخیوں کو متقی بنا دیجیے، ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات نصیب فرمائیے، روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزیاں نصیب فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما دیجیے، اے اللہ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں فرمانبردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ بن مانگے آپ نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی ہے، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم جاہل ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم ہماری نسلوں کی تربیت نہیں کر سکتے، مولا اپنے خزانے غیب سے ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت پر چلنا آسان فرما دیجیے، نبوی طریقے کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائیے، اغیار کے اطوار کو ہمارے گھرانوں سے نکال دیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہماری زندگیوں میں داخل فرما دیجیے، اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنایا گیا شرف قبولیت عطا فرمائیے، جو نقائص رہ گئے اسے دور فرمائیے، اے اللہ اس کا ثواب جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو، پھر تمام صحابہ اولیاء کو، بالخصوص رسول کے صحابہ علیہ الرحمہ کو اس کا ثواب نصیب فرمائیے، بالعموم تمام اہل ایمان کو اس کا ثواب نصیب فرمائیے، اے اللہ جو گزر گئے ان کی مغفرت فرمائیے، جن کی مغفرت ہوگی ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ ہمارے علماء کو صحت و عافیت نصیب فرمائیے، ہمارے مشائخین کو صحت و عافیت نصیب فرمائیے، جو بے گناہ جیلوں میں بندے انہیں باعزت رہائی نصیب فرمائیے، جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ انہیں باعزت خلاصی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم نے اپنی فقیرانہ حیثیت میں اپنی جھولیاں پھیلائی ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ آپ اپنی شاہانہ شان میں عنایت فرمائیے، جو مانگا وہ بھی نصیب فرمائیے، جو مانگنے سے دیکھے وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ بیٹھے بیٹھنے کی دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دیجیے، اے اللہ جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔